رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. میرے محترم دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلا بہار، چونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں سوموار والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ یقیناً اس اعتبار سے تو بہت ہی قابل قدر مہینہ ہے، اور ایک مسلمان کے لیے خوشی کا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر امام الانبیاء فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں۔ وہ کون شخص ہوگا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش نہ ہوتا، سوائے ابلیس لعین کے کہ وہ غم مناتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے۔ پر ہر مومن، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر یہاں چند باتیں ایسی ہیں جو بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجادات کیے ہیں، بدعات اور خرافات کی ابتدا کر ڈالی ہے، اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، اور محبت رسول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی تکلیف سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مضامین بھی لکھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں کانفرنسیں بھی منعقد ہوتی ہیں، اور کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور آج کل تو بدعات یہ شروع ہو گئی کہ جلوس بھی نکالتے ہیں، بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو دین کا لباس پہنا کر، دین کا نام دے کر اس چیز کو ہم کرتے ہیں اور باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حب رسول یہ ایمان کا حصہ ہے۔
جس مسلمان کے دل میں اللہ کی نبی کی محبت نہ ہو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور وہاں محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اعمال اور کردار جب اس کا دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے دعوے کے الٹ ہے۔ اس کو دوغلاپن کہتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی تھے اور اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کرنے والے بھی تھے۔ ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کاروبار، ان کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے نوجوان، ان سب کی زندگی میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ربیع الاول کے مہینے میں عشق رسول کانفرنس منعقد کر کے کیا ہمارا ایمان اس سے کامل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کمال ایمان کے لیے بس یہی کافی ہے؟ یا عشق رسول کا دعویٰ کر کے جلوس نکال کر روڈوں پہ آ کر مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر نکالنا کیا یہ کافی ہے؟ ایک عقل مند آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، وہ یہی جواب دے گا کہ یقیناً یہ صرف یہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں جو آ چکی ہیں وہ بدعات کا ایک حصہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام 100 سال تک صحابہ کی زندگی ہے، تقریباً 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد پھر تابعین کا دور تقریباً شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی صحابی زندہ رہے ہیں۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج کل جو کچھ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، کیا اس کا 10واں حصہ بھی کیا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا عید کے نام سے میلاد النبی منایا ہے؟ عید کے نام سے، حالانکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے العید عیدان، عید دو ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دو عید ہیں، ایک روزوں کی خوشی کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا اور ایک حج کی خوشی کی وجہ سے اللہ تعالی نے عید الاضحیٰ نصیب فرمایا۔ باقی نہ احادیث مبارکہ میں ایک تیسرے عید کی گنجائش ہے اور نہ سیرت کی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں عید کی گنجائش ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ عید میلاد النبی کا نام دیتے ہو، یہ عید آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا؟ کہتے ہیں عید کا معنی خوشی ہے تو یہ خوشی کا دن ہے، خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، عید کا نام مت دو۔ عید اسلام کے اندر دو ہیں، باقی اللہ کے نبی کی ولادت پر جو خوش نہیں ہوتا وہ صرف ابلیس ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت بہت بابرکت ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، وہاں مسلمان ہے یا کافر ہے، صرف انسان نہیں، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، مخلوقات آسمانوں پر ہو یا زمینوں پر ہو، تمام مخلوقات کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک برکتوں سے بھرپور ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ مگر جو عمل اللہ کے نبی نے اس کی دعوت نہیں دی، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب نہیں دی، صحابہ نے اس کو اپنے وجود، اپنے عمل میں نہیں لایا، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کو کرنا اور اپنے زندگی میں اس کو ثواب سمجھ کے اس کو کرنا یہ گناہ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو آدمی بھی ہمارے اس دین میں کوئی نہیں